3 سال یہ حکومت میں کیا دیکھا؟ میری تو پہلے سے جب ہم نے پارٹی بنائی 25 سال پہلے تو میرے میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستان ایک بڑی خواب کا نام تھا، ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنا تھا ہم نے، اور وہ مدینہ کی ریاست کے وہی تھی جو دنیا کی پہلی تھی۔ تو ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے آبجیکٹیو ریزولوشن میں انہوں نے جو پاکستان کا مقصد تھا اس میں انہوں نے بڑا واضح کہا کہ یہ ہے ہمارا گول۔ تو میں پہلے دن سے اسی کا میرا یہ تھا کہ ہم نے ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بننا۔ لیکن جو میرے یہ 3 سال گزرے ہیں اس میں تو میں اب یہ جو انشاءاللہ یہ جو اس کے بعد میں جو آپ کے تجویزیں دوں گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناگزیر ہے ہمارے ملک کے لیے۔ اگر ہم نے اپنے ملک کو اٹھانا ہے تو جب تک ہم ان کی سنت کے اوپر چلیں گے نہیں، یہ ملک نہیں اٹھ سکتا۔ میرا یہ ایمان ہے، کیونکہ ہمارے اندر کئی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو یہ روک رہی ہیں ملک کو آگے جانے سے۔ اور میں خاص طور پہ 2 چیزوں کی ابھی بات کروں گا۔ سب سے پہلے جی، میں جس طرح جب پہلی دفعہ گیا برطانیہ 18 سال کا تھا، تو جو مجھے چیز سامنے کیا نظر آئی، ان کی جو اخلاقیات تھی، جو ان کے مورل سٹینڈرڈز تھے، وہ ہمارے سے بہت اوپر تھے۔ وہاں سچائی کے اوپر بڑا زور تھا۔ ادھر کی جو ان کے جو لیڈرشپ تھی اس کے اوپر جو اخلاقیات کا معیار تھا وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ اوپر تھا۔ آپ جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے جائیں، ریزائن کرنا پڑتا ہے۔ وہاں ایک پرائم منسٹر نے ریزائن کیا، جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا۔ ان کی جو پارلیمنٹ کے اندر جس طرح کے ان کے لوگ تھے، ان کی سٹینڈرڈ جو ان کی اخلاقیات تھی وہ عام شہریوں سے انہوں نے زیادہ اوپر رکھی ہوئی تھی۔ اور ان کی عدالتوں میں یہ تھا کہ جب ہٹلر نے حملہ کیا برطانیہ کے اوپر اور تباہی ہو رہی تھی وہاں، تو لوگ ڈر کے گئے کہ جی ہم ونسٹن چرچل ان کا پرائم منسٹر، اس نے کہا ہم بچ جائیں گے۔ تو چرچل نے آگے سے کہا کہ آگے جواب بجائے دینے کہ ہم بچیں، اس نے کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی دے رہی ہیں۔ کہتا کوئی ہمیں تباہ نہیں کر سکتا۔ یعنی وہاں کا جو انصاف کا نظام، اور میں نے پھر اپنا جو ہمارا تھا، زمین آسمان کا فرق تھا۔ ادھر کبھی آپ الیکشن کے اندر، آپ کا الیکشن ہوتا ہے، کبھی میں نے نہیں سنا کہ فراڈ ہوا جی، وہ ہارا، وہ کہے جی الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی۔ وہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں، وہاں جو جیتا ہے۔ تو جو ان کی مورل سٹینڈرڈز تھیں وہ ہمارے سے بہت اوپر تھی۔ ان کا جو انسانیت کا نظام تھا وہ ویلفیئر اسٹیٹ تھی، فلاحی ریاست تھی، ہماری نہیں تھی۔ انصاف بھی بہتر، انسانیت بھی زیادہ۔ تو جب ایک مسلمان بہت بڑا ایک عالم تھا محمد عبدو، کوئی 100 سال پہلے جب وہ پہلی دفعہ گیا یورپ، تو اس نے یہی کہا، اس نے کہا کہ یہاں مجھے یورپ میں مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا۔ اور مصر جب واپس گیا کہتا ہے یہ مسلمان تو بہت ہے، اسلام نہیں ہے۔ میں نے بھی یہی دیکھا کہ وہاں کا جو چیزیں ہمیں کہا جاتا تھا، جو ہمیں بتائی جاتی تھیں، وہ تو بالکل وہاں پاکستان میں نہیں، ہمیں وہاں نظر آئی ہیں۔ تو ایک جو مورل، ایک کوئی بھی معاشرہ یہ ذہن میں ڈال لیں، جس کے اندر اخلاقیات جس کی گر جائے وہ معاشرہ اوپر نہیں اٹھ سکتا۔ آپ جو مرضی کر لیں، دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، یہ جو ہوتی ہے رائز اینڈ فال، یہ دنیا کے جو بڑے بڑے امپائر، ان کا عروج ہوتا ہے پھر وہ نیچے گرتے ہیں۔ آپ ان کی تجزیہ کر لیں کہ جب وہ نیچے گرتے ہیں پہلے ان کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے اور پھر ان کی معاشی طور پہ تباہی آتی ہے۔ دیکھیں، جس معاشرے کے اندر جب تک لوگوں کو، اب کرپشن ہے، کرپشن کا مطلب کیا ہے؟ عوام کا پیسہ چوری کرنا، اقتدار میں آ کے پیسہ چوری کرنا۔ جب تک معاشرے کو اس چیز کے اوپر ایک غصہ نہیں آئے گا، جب معاشرہ ہی نہیں اس کے اوپر آبجیکٹ کرے گا تو یہ رکے گا کیسے؟ انگلینڈ کے اندر اگر کسی کے اوپر ایک دفعہ الزام لگ جائے کہ اس نے پبلک کا پیسہ چوری کیا، کسی پبلک فورم کے اندر وہ آ کے دکھا دے، کہیں پارلیمنٹ میں جا کے تقریر کر کے دکھا دے، جب تک وہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتا
ہمارا ایک چلا گیا تھا سیاستدان وہ ہارٹ ٹاک کے اوپر، اور اس نے جو اس کے ساتھ کیا ہے وہ اس لیے کیا کہ وہ وہاں وہ ٹالریٹ نہیں کرتے، ان کا وہ ایک معاشرہ کرپشن کو فائٹ کرتا ہے۔ سنگاپور کے اندر جب لی کوان یو نے ایک ان کی کرپشن کے کیمپین کی اور ان کی اخلاقیات اٹھائی، تو جب ایک منسٹر کرپشن میں پکڑا گیا اس نے خودکشی کر لی۔ مطلب یہ اس نے کہا میری زندگی اب ختم ہے، معاشرے میں کوئی مجھے بلائے گا ہی نہیں۔ تو ایک حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کتنی کرپشن سے لڑ سکتی ہے؟ کتنے کیسز ہو سکتے ہیں؟ وہ تو چلتے جاتے ہیں، لیکن معاشرہ لڑتا ہے کیونکہ معاشرے کا پیسہ چوری ہوتا ہے۔ اب صرف اب یہ دیکھ لیں، یہ ایک فیکٹ آئی پینل ہے، فیکٹ آئی پینل جو سیکرٹری جنرل ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اس نے ایک پینل بنائی۔ انہوں نے ساری ملکوں کا تجزیہ کیا کہ یہ جو غریب ملک ہیں ان کے سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں۔ اس میں کیا چیز سامنے آئی؟ اس نے دیکھا کہ جتنے بھی غریب ملک ہیں ان کی اصل وجہ غربت کی یہ ہے کہ ان کے جو صاحب اقتدار ہیں وہ ملک کا پیسہ چوری کر کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں، مغربی کیپٹلز میں لے کے جا رہے ہیں، آف شور اکاؤنٹس میں لے کے جا رہے ہیں، وہ بھی لنڈن میں بڑے بڑے انہوں نے گھر لیے ہوئے ہیں، ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ ایک غریب غربت کی یہ ہے کہ اس کے ملک کا جب پیسہ چوری ہو کے باہر جاتا ہے تو وہ جب تک ایک معاشرہ نہیں لڑتا۔ اب آپ یہ ایک آدمی پیسہ چوری کر کے بھاگ کے لنڈن بیٹھا ہے، وہ تقریریں کر رہے ہیں اور اس کے لوگ ان کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں، تو پھر چوری میں کیا بری چیز ہے؟ جب اب معاشرہ ہی نہیں اس سے لڑے گا تو گورنمنٹ کتنے کرپٹ لوگ پکڑ سکتی ہے؟ آپ جو اور اوپر سے آپ جب دیکھتے ہیں کہ جی بڑے بڑے لوگوں نے اربوں چوری کیا ہوا ہے، تو تھانے دار کو آپ کہہ رہے ہیں یا پٹواری کو کہہ رہے ہیں یا کسی ان کو کہہ رہے ہیں یا آپ سیدھے ہو جائیں، باقی وہ اوپر وہ خاص۔ ایسے بھی کبھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کوئی بھی دنیا میں مجھے معاشرہ بتا دے جس کے اندر کرپشن ہو اور وہ ترقی کر گیا ہو۔ چائنا آپ کے سامنے ہے، چائنا کے اندر اس نے تقریباً 450 لوگ پچھلے 7 سالوں کے اندر کرپشن میں وزیروں کو لیول کا جیل میں ڈالا ہے، یہ جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے۔ تو اس طرح تو نہیں معاشرہ اوپر جا رہا۔ اور پھر جو معاشرہ کیونکہ رب العالمین ہے، وہ جو معاشرہ ان اصولوں پہ چلے گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں لے کے آئے تھے، اوپر آ جائے گا۔ کہ یہاں مجھے یورپ میں مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا، اور مصر جب واپس گیا کہتا ہے یا مسلمان تو بہت ہے، اسلام نہیں ہے۔ میں نے بھی یہی دیکھا کہ وہاں کا جو چیزیں ہمیں کہا جاتا تھا، جو ہمیں بتائی جاتی تھی، وہ تو بالکل وہاں پاکستان میں نہیں، ہمیں وہاں نظر آئی ہیں۔ تو ایک جو مورل، ایک کوئی بھی معاشرہ یہ ذہن میں ڈال لیں جس کے اندر اخلاقیات جس کی گر جائے وہ معاشرہ اوپر نہیں اٹھ سکتا۔ آپ جو مرضی کر لیں، دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، یہ جو ہوتی ہے رائز اینڈ فال، یہ دنیا کے جو بڑے بڑے امپائر ان کا عروج ہوتا ہے پھر وہ نیچے گرتے ہیں۔ آپ ان کی تجزیہ کر لیں کہ جب وہ نیچے گرتے ہیں پہلے ان کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے اور پھر ان کی معاشی طور پہ تباہی آتی ہے۔ دیکھیں، جس معاشرے کے اندر جب تک لوگوں کو اب کرپشن ہے، کرپشن کا ہے مطلب کیا ہے؟ عوام کا پیسہ چوری کرنا، اقتدار میں آ کے پیسہ چوری کرنا۔ جب تک معاشرے کو اس چیز کے اوپر ایک غصہ نہیں آئے گا، جب معاشرہ ہی نہیں اس کے اوپر آبجیکٹ کرے گا تو یہ رکے گا کیسے؟ انگلینڈ کے اندر اگر کسی کے اوپر ایک دفعہ الزام لگ جائے کہ اس نے پبلک کا پیسہ چوری کیا، کسی پبلک فورم کے اندر وہ آ کے دکھا دے، کہیں پارلیمنٹ میں جا کے تقریر کر کے دکھا دے، جب تک وہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتا۔ ہمارا ایک چلا گیا تھا سیاستدان وہ ہارٹ ٹاک کے اوپر، اور اس نے جو اس کے ساتھ کیا ہے وہ اس لیے کیا کہ وہ وہاں وہ ٹالریٹ نہیں کرتے، ان کا وہ ایک معاشرہ کرپشن کو فائٹ کرتا ہے۔ سنگاپور کے اندر جب لی کوان یو نے ایک ان کی کرپشن کے کیمپین کی اور ان کی اخلاقیات اٹھائی، تو جب ایک منسٹر کرپشن میں پکڑا گیا اس نے خودکشی کر لی۔ مطلب یہ اس نے کہا میری زندگی اب ختم ہے، معاشرے میں کوئی مجھے بلائے گا ہی نہیں۔ تو ایک حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کتنی کرپشن سے لڑ سکتی ہے؟
کتنے کیسز ہو سکتے ہیں، وہ تو چلتے جاتے ہیں. لیکن معاشرہ لڑتا ہے کیونکہ معاشرے کا پیسہ چوری ہوتا ہے. آپ صرف اب یہ دیکھ لیں، یہ ایک فیکٹ آئی پینل ہے، فیکٹ آئی پینل جو سیکرٹری جنرل ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اس نے ایک پینل بنائی. انہوں نے ساری ملکوں کا تجزیہ کیا کہ یہ جو غریب ملک ہیں ان کے سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں. اس میں کیا چیز سامنے آئی؟ اس نے دیکھا کہ جتنے بھی غریب ملک ہیں ان کی اصل وجہ غربت کی یہ ہے کہ ان کے جو صاحب اقتدار ہیں وہ ملک کا پیسہ چوری کر کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں، مغربی کیپٹلز میں لے کے جا رہے ہیں، آف شور اکاؤنٹس میں لے کے جا رہے ہیں. وہ بھی لنڈن میں بڑے بڑے انہوں نے گھر لیے ہوئے ہیں، ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں. سب سے بڑی وجہ ایک غریب غربت کی یہ ہے کہ اس کے ملک کا جب پیسہ چوری ہو کے باہر جاتا ہے تو وہ جب تک ایک معاشرہ نہیں لڑتا. اب آپ یہ ایک آدمی پیسہ چوری کر کے بھاگ کے لنڈن بیٹھا ہے، وہ تقریریں کر رہے ہیں اور اس کے لوگ ان کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں، تو پھر چوری میں کیا بری چیز ہے؟ جب اب معاشرہ ہی نہیں اس سے لڑے گا تو گورنمنٹ کتنے کرپٹ لوگ پکڑ سکتی ہے؟ آپ جو اور اوپر سے آپ جب دیکھتے ہیں کہ جی بڑے بڑے لوگوں نے اربوں چوری کیا ہوا ہے، تو تھانے دار کو آپ کہہ رہے ہیں یا پٹواری کو کہہ رہے ہیں یا ان کو کہہ رہے ہیں یا آپ سیدھے ہو جائیں، باقی وہ اوپر وہ خاص. ایسے بھی کبھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. کوئی بھی دنیا میں مجھے معاشرہ بتا دے جس کے اندر کرپشن ہو اور وہ ترقی کر گیا ہو. چائنا آپ کے سامنے ہے. چائنا کے اندر اس نے تقریباً 450 لوگ پچھلے 7 سالوں کے اندر کرپشن میں وزیروں کو لیول کا جیل میں ڈالا ہے، یہ جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے. تو اس طرح تو نہیں معاشرہ اوپر جا رہا. اور پھر جو معاشرہ کیونکہ رب العالمین ہے، وہ جو معاشرہ ان اصولوں پہ چلے گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں لے کے آئے تھے، اوپر آ جائے گا. چائنا آج دنیا میں سب سے اوپر چلا گیا. کیوں؟ انہوں نے سب سے زیادہ غربت، انہوں نے ساری دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ غریب لوگوں کو اوپر اٹھایا. چائنا اوپر چلا گیا. آج اسکینڈینیوین ملکوں میں چلے جائیں، سب سے زیادہ فلاحی ریاست اسکینڈینیویا میں، وہاں خوشحالی ہے. تو جو بھی ان اصولوں پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. پھر جی اب الیکشن کی میں بات کر رہا تھا. اب الیکشن کیا ہے؟ 1970 کے بعد سارے الیکشن میں جو ہارتا کہتے دھاندلی ہو گئی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم وہ سسٹم چینج کرتے ہیں. حکومت میں ہوتے ہیں، کیونکہ جب حکومت میں آتے ہیں نا، سارے پہلے کہتے ہیں دھاندلی ہو، جب حکومت میں آتے کچھ نہیں کرتا. کیونکہ جب حکومت میں آپ آ جاتے ہیں، آپ کے پاس گورنمنٹ ہوتی ہے، آپ کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے الیکشن میں دھاندلی کرنا. آپ سٹاف اپنا نیچے رکھ سکتے ہیں، آپ تیاری کر سکتے ہیں، پیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں. تو یہ پہلی حکومت ہے جو اقتدار میں آ کے کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. اور ہم نے جو جائزہ لیا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جیسی الیکشن جو پولنگ ختم ہوتی ہے اس کے بیچ میں سے لے کے جب تک رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اس کے بیچ میں ساری دھاندلی ہوتی ہے. وہ جوڈیشل کمیشن بنائی تھی 2015 میں سپریم کورٹ نے، تو اس کے اندر یہی چیز سامنے آئی تھی. اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے EVM مشینز لے، ہم پوری کوشش کر. وہی لوگ جو سارا وقت دھاندلی کہتے ہیں وہ کریں گے ٹیکنالوجی نہ لے کے آؤ. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا اپنے امپائر ہوتے تھے، تو جب پاکستان میں ہم کئی دفعہ میچ جیتے تھے وہ کہتے تھے جی آپ کے امپائر ہیں. ہم بھی کئی دفعہ ہارتے تھے، ہم کہتے تھے وہ امپائر ہیں. دنیا کی کرکٹ کی 200 سالہ تاریخ میں پہلا ملک تھا پاکستان جو ہم نے کہا، اور دنیا کی سب سے طاقتور ٹیم کے خلاف ہم نے پاکستان میں نیوٹرل امپائر لیا باہر سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم باہر سے امپائر لے کے آتے ہیں. اور آج ساری دنیا میں نیوٹرل امپائر، اور اب سب جو ہارتا ہے وہ مان جاتا ہے. یہ میری پوری کوشش ہے کہ یہ الیکشن میں بھی میں یہ کروں کہ یہاں کیوں نہیں ہم سے الیکشن کروا سکتے؟ کیونکہ دھاندلی کرتے ہیں اگلے، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ سسٹم چینج ہو. تو اب دوسرا پرابلم ایک ہے کہ ہماری اخلاقیات، اور میرا ایمان ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کو جو میں بھی آخر میں تجویز کروں کیسے کرنا ہے، اپنے نوجوانوں کی جب ہم تربیت کریں گے، یہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ یہ جو ہماری ملک کی اخلاقیات نیچے چلی گئی ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جب اقتدار میں آ کے جب چوری کرتے ہیں تو سارے ملک کی اخلاقیات نیچے چلی جاتی ہے. دوسری ہے فحاشی. اب دیکھیں یہ جب انسان فحاشی کی بات کرتا ہے تو یہاں ایک طبقہ ہے کہتا وہ اپنے آپ کو لبرل ہے،
وہ شور مچا دیتا ہے کہ جی دیکھیں بہت بڑا ظلم ہو گیا، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہمیں پیچھے لے کے جا رہے ہیں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو لبرل ہیں. دیکھو میں 18 سال کی عمر میں جب وہاں گیا تو میں پھر سے آپ کو بتاؤں کہ انگلینڈ میں اس وقت ایک بڑی تبدیلی آ رہی تھی. ایک سیکس ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول ریولوشن تھی جو آ رہی تھی، اور وہ اس نے ان کا سارا معاشرہ تبدیل کر رہا تھا. تو میں اپنے یہ جو لوگ ہیں یہاں، کیونکہ یہ مغربی معاشرے کو جانتے نہیں ہیں، میں وہ آدمی ہوں جو اندر رہ چکا ہوں، جس کو اپنایا، جس کی بچے بھی وہاں ہیں، میں اس کو اندر باہر سے جانتا ہوں. اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس معاشرے کے اندر چینج آتے دیکھا. وہ کیا چینج تھا؟ جب آپ معاشرے میں جو سیکس ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول کا مطلب کہ انہوں نے فحاشی عام کر دی. پہلے فلمز ہوتی تھی اڈلٹ اونلی، وہ آہستہ آہستہ ان فلموں کے اندر وہ چیزیں آنی شروع ہو گئیں جو پہلے نہیں آتی تھیں. جیسے جیسے اس میں وہ جو انگلینڈ کا جیسے سوسائٹی پرمیسو ہوتی گئی، فحاشی بڑھتی گئی، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ان کے فیملی سسٹم کے اوپر، خاندانی نظام کے اوپر ڈائریکٹ. جب کوئی وجہ ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ریسرچ کیوں نہیں ہوئی ابھی تک، کیوں نہیں ہمارے اسکالرز نے بیٹھ کے دیکھا کہ کیوں یہ پردے کا کانسیپٹ ہے کیا؟ پردہ صرف یہ نہیں کہ عورت اب پردہ کر لے یا آدمی کپڑے. پردہ ایک اوور آل کانسیپٹ ہے کہ معاشرے میں فیملی سسٹم بچانے کے لیے آپ کو کرنا چاہیے. یہ ہمارے اسکالر کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جیسی جیسی مغربی انفلوئنس آ رہا ہے، یہاں ایسے لوگ ہیں جو پورا وہ اپنا لیتے ہیں مغربیت. یہ نہیں ان کو پتا کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اسکالرشپ ہونی چاہیے تھی جو بتائے کہ اس کے اثرات کیا ہے. ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری آنکھوں کے سامنے. 14 شادیوں میں صرف ایک طلاق ہوتی تھی جب میں گیا 1971 میں، اور دیکھتے دیکھتے آج 70% شادیاں ہوتی ہیں طلاقوں کے اندر. اور کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ طلاق کی کیا بربادی آتی ہے بچوں کے اوپر. میرے بچے، ہماری جو طلاق ہوئی، میں نے خود دیکھا کہ کتنا اس سے بڑا عذاب کچھ نہیں ہوتا. میرا یہ ایمان ہے کہ جو بچوں کے اوپر گزرتی ہے طلاق میں، یہ ایک معاشرے کے لیے سب سے تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ بچوں کو ماں باپ چاہیے. تو جب ایک خاندانی نظام ہمارے سامنے ان کا ٹوٹتا گیا، ہم وہی کلچر جب اپنا رہے ہیں، ہم یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر یہاں نہیں ہوگا؟ میں جب آیا، میں نے اس کو آئی جی سے پوچھا کہ بتائیں کون سی کرائم بڑھ رہی ہے. مجھے انہوں نے کہا جی یہاں سیکس کرائم بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ریپ، اور دوسرا بچوں سے جو ہو رہا ہے، زیادتیاں کرتے ہیں. وہ میں پھر فالو کرتا گیا. مجھے قصور میں ایک بہت ہی خوفناک قسم کی رپورٹس ہیں جو میں یہاں بات نہیں کروں گا. تو میں نے ایک خاص ڈی آئی جی کو بھیجا قصور. میں نے کہا ذرا چیک کرو یہاں کیوں نہیں یہ مسئلہ حل ہو رہا، اگر تھوڑے سے لوگ ہیں پکڑ کے ان کو اندر ڈالو. اس نے جو مجھے رپورٹ دی، یعنی تکلیف ہوئی مجھے جس سطح پہ وہ پہنچ چکی ہے. پھر خیر ہم نے کوشش کی کہ ٹیچرز کو، پروفیسرز کو، لوگوں سے بات کریں، اس کو فائٹ کریں. لیکن آہستہ آہستہ مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی اسکالرشپ ہی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، اور آتی کدھر سے؟ ہالی ووڈ سے جاتی ہے بالی ووڈ، ادھر سے کلچر آ جاتا ہے یہاں. کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ ہالی ووڈ کے اندر اس کلچر کی وجہ سے خاندانی نظام پہ کیا فرق پڑا ہے؟ ایک شادی کی اوسط ایوریج لائف سپین ہے 2.5 سال چلتی ہے وہاں شادی. جب آپ وہ ایک اپنا لیتے ہیں، آپ ایک لائف سٹائل اپنا لیتے ہیں، تو اس کے کانسیکوینسز ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے یہاں اسکالرز بیٹھے ہوں جو بتائیں تو صحیح دنیا کو، بتائیں ہندوستان میں کیا افیکٹ ہو رہا ہے. ہمارے سامنے ہندوستان میں فلمیں بدلی ہیں، پہلے کیا ہوتی تھیں کرتی اب یا کیا پہنچ، کسی نے بتایا کہ ہندوستان میں اس کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے. تو جب تک ہم اپنے یوتھ کو بتائیں گے ہی نہیں کہ یہ دو طرز زندگی ہے، آپ کی چوائس ہے، لیکن ہم بتائیں تو صحیح کہ اس کا یہ اثرات ہوں گے آپ کے معاشرے کے اوپر. تو میں تب سے مجھے یہ خوف آنا شروع ہوا کہ ہم یہ کیسے سیکس کرائم کو فائٹ کریں. میں نے جب ان سے پوچھا، میں نے کہا جی سیکس کہ کتنے لوگ آپ پکڑتے؟ جب پکڑے دیکھیں تو بہت کم ہے.
اس نے کہا جی نے کہا جی لوگ شرم سے نہ عورتیں بتاتی ہیں نہ بچوں خاندان بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہوا کیا ہے. ایک بڑا ریپ کیس ہوا, میں خود فالو کر رہا تھا اس کو. میں نے آئی جی سے پوچھا کیوں یہ آدمی یہ نکل کیوں گیا؟ کہتا جی وہ جو خاتون ہے وہ کہتی ہے میں نے نہیں اس کے رپورٹ درج کروانی. اس کو اتنی شرم ہے, وہ دبانا چاہتی ہے. تو گورنمنٹ کیا کرے پھر؟ آپ ایکشن ہی نہیں لے سکتے ان کے اگینسٹ. تو کرپشن, اس سے بھی معاشرہ لڑتا ہے, قانون سے نہیں آپ لڑ سکتے. اور یہ جو سیکس کرائم پھیلتی جا رہی ہے یہ معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. اس پہ سارے معاشرے کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے اندر ہماری اسکالرس کی, ہمارے عالم کی بہت بڑی اب ذمہ داری آ گئی ہے. موبائل فون نے دنیا بدل دی ہے, پاکستان نہیں بدلا, دنیا بدل گئی ہے. بچوں کے پاس اب وہ ان کے فون کے اوپر وہ مٹیریل ہے جو انسانی تاریخ میں کبھی بچے ایسی چیزیں نہیں دیکھتے تھے. یہ بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے سامنے. اور میں کئی ماں باپ جو سن رہے ہوں گے ان کو پتہ ہے میں کیا باتیں کر رہا ہوں کہ کیا گزر رہی ہے ان کے گھروں پہ. اسکولوں کے اندر کیا ہو رہا ہے آج کل, ڈرگز کیسے اسکولوں میں چلی گئی ہیں. یہ صرف قانون سے نہیں لڑا جاتا, یہ معاشرہ لڑتا ہے. اور اس لیے میں واپس آ رہا ہوں کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہماری ساری قوم عشق کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم عشق کرتے ہیں ان سے, لیکن ان کی زندگی کی جو حکم ہے قرآن میں کہ ان کی سنت اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرو, وہ تو کریں. وہ کر نہیں رہے ہم. اور کنفیوژن ہے ٹوٹل. ڈرامے جی ٹی وی کے اوپر میں آیا, میں نے لوگوں کو سمجھایا, میں نے کہا یہ تم ڈرامے وہ سارا انڈیا وہ بالی ووڈ سے ہالی ووڈ سے بالی ووڈ اور بالی ووڈ سے ادھر. میں کہا آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے معاشرے پہ؟ کہتا جی دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ. میں نے پھر جا کے پریزیڈنٹ اردوغان سے اس کا وہ جو ارطغرل ڈرامہ لے کے آیا یہاں, اس لیے لے کے آیا ان کو بتانے کے لیے کہ اس میں فحاشی نہیں ہے, وہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. اور اس نے کیوں, پریزیڈنٹ اردوغان نے مجھے بتایا, اس نے کیوں وہاں ترکی میں شروع کیا. یہ پریزیڈنٹ اردوغان نے زور لگا کے یہ سارا کیا تھا, یہ بھی اور بھی ڈرامے. اس لیے کیا کہ وہاں تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہے. وہاں بالکل ڈیوائیڈڈ ہے, ایک طرف مغربی تہذیب کے لوگ ہیں, دوسری طرف وہ دینی. تو وہاں تو اس نے کہا کہ یار ہمارے بچوں کو تو اپنی تاریخ کا ہی نہیں پتہ.